نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ کل ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ قاف شروع کی اور میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت اور قیامت میں جو کچھ ہونے والا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو جس طرح باندھا ہے اپنے نظام میں، یہ پوری کیفیت اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ پہلے تو بات یہ کہی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان مرنے کے بعد مر مٹ نہیں جاتا، کیونکہ اس کے ذرے ذرے سے ہم معاف اور دوبارہ اسے زندہ کرا کرے، اور پھر یہ بتایا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے نظام میں وہ جگڑ جاتا، اس کا کوئی جذبہ، اس کا کوئی ارادہ، اس کی کوئی نیت، اس کا کوئی وسوسہ، دل کا کوئی خیال ایسا نہیں ہے جس سے ہم واقف ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم واقف ہو جاتے ہیں۔ ارادہ اس کا ہے لیکن واقعیت ہمیں پہلے ہوتی ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے نفس میں جو وسوسے اٹھتے ہیں اس سب کو ہم جانتے ہیں۔ پھر انتظام یہ کیا ہے ہم نے کہ ہر شخص کے اوپر 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، ان کے تمام اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہ سی ڈی ایسی نہیں ہے فرشتوں والی، اس میں تو صرف جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ نوٹ ہوتی ہیں، اور اللہ کی سی ڈی میں اور فرشتوں کی سی ڈی میں نیتیں، ارادے، خیالات، جذبات سب نوٹ ہوتے ہیں، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ اور پھر یہ دونوں فرشتے ساتھ ساتھ رہیں گے، قیامت میں یہ خدا کے حضور انسان کو پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے وہ شخص جو کچھ کرتا رہا ہے اور ہم اس کی نگرانی کرتے رہے تو اس کی خدمت کی۔ وہاں پھر 2 انجام ہوئے، پھر اس 2 انجام کے 6 علامتیں بتائیے جہنمی میں اسی صورت میں، تو انشاءاللہ ہم واضح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بڑی غلط بات ایک مشہور ہے، یہودی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اگر گئے بھی لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن کے لیے جائیں گے پھر آ جائیں گے۔ اللہ شاہد ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے جانے کو تیار ہیں۔ آپ کبھی آگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیے ایک لمحے میں کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کی دنیا میں اگرچہ اگرچہ ہماری کارکردگی اور اعمال تو ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، صحیح حدیث میں ہے بخاری میں، انا عند عبد ظنی بی، میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق اس کے لیے ہوں، میرے بارے میں جو بندے کا گمان ہے میں اس گمان کے مطابق ہوں اس کے لیے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس سے بڑی خوشخبری کچھ ہو نہیں سکتی۔ سوچیے آپ کا کیا گمان ہے اپنے اللہ کے بارے میں؟ معاف نہیں کرے گا، نوازے گا نہیں، بندے تو اسی کے ہیں، کچھ کوتاہیاں ہو گئی، کچھ جذبات میں آ گئے، گناہ ہو گئے، لیکن پروردگار تیری رحمت بہت وسیع ہے،
پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 علامتیں جنتیوں کی بیان کی. 6 تو جہنمیوں کی ہیں، اللہ ان سے محفوظ رکھے. 5 جو جنتیوں کی علامتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمیں توفیق دے. وہ 5 بھی انشاءاللہ بیان کریں گے اپنے وقت پر. اس کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اسے آپ غور سے سن لیجیے، پھر میں آج کی آیتیں پڑھوں. ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے کہ یہ قرآن انسان کے نظریات کو بدلتا، انسان کی فکر کو بدلتا، سوچ کو بدل دیتا، انسان کو بدل دیتا، انقلاب آ جاتا ہے اس میں، خدا کا مطلوب بندہ بن جاتا. مگر ہر ایک نہیں بنتا. جو اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بنتے ہیں، اور قرآن سے فائدہ بھی ہر ایک نہیں اٹھا پاتا. 3 باتیں ضروری ہیں اس میں، اور تینوں باتیں یاد رکھیے ذہن میں. ان فی ذالک لذکر، بلا شبہ قرآن میں نصیحت ہے، تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، سبق ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. لمن کان لہ قلب، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے سینے میں قبول کرنے والا دل. یہ پہلی شرط. جب آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں ذکر ہو رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، اللہ کی یاد ہو رہی ہو، اس میں اس وقت اپنے سینے کو ٹٹولیں کہ اس میں دھڑکنے والا دل ہے کہ نہیں ہے، وہ متوجہ ہے کہ نہیں ہے، وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، وہ طلب میں بیٹھا ہے یا یوں مزہ لینے کے لیے بیٹھا. اگر وہ طلب میں بیٹھا ہے تو اسے اللہ ضرور نوازے. یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے القسمع، جو سنے اسے پوری طرح کان لگائے. یہ نہیں کہا کہ سنے، کان لگائے کہ کوئی لفظ مس نہ ہو جائے، کوئی بات رہ نہ جائے. اللہ کا کلام ہے، اس کی بے عزتی نہ ہو جائے، بے پرواہی میں نہ برتوں، غیر سنجیدہ نہ رہوں، بلکہ ایک ایک لفظ میرے دل میں اتر جائے. القسم، ایسا کان لگا کے یکسوئی سے، توجہ سے، ذوق سے، یکسوئی کے ساتھ سنے. تیسری شرط یہ ہے، 2 شرطیں یاد رہیں گی. تیسری شرط یہ ہے وہ شہید، تو مجلس میں بیٹھا ہوا بھی. بہت سے لوگ مسجد میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، وہ کہیں اور ہوتے ہیں. دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے، جسم یہاں رکھا ہوا ہے. رکھے ہوئے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. جو شہید ہے، گواہ ہے، موجود ہے، حاضر ہے، مجلس میں موجود ہے، یہ 3 شرطیں ہیں. یہ 3 شرطیں پوری کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ اس قرآن سے سبق بھی دے گا، نصیحت بھی دے گا، فائدہ بھی پہنچائے گا، رہنمائی بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے یہ تینوں شرطیں ہم پوری کر سکیں. آپ کم از کم اتنا ہی کر لیجیے کہ جب تک یہ ہو رہا ہو کسی اور چیز میں مشغول ہو، یکسوئی کے ساتھ سمجھیں. ان باتوں کے بعد اب میں آتا ہوں. کل اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بات کہی تھی، ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہے کہ مکے میں یہ رہتے ہیں، اور مکے ہی میں سے ایک شخص اٹھا انہی کی قوم کا، اور اس نے اس کو نصیحت کی کہ مر جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو. اول تو انہیں یہی تعجب ہے کہ کل تک تو ہمارے ساتھ تھے، آج ایک نئی بات بھی بیان کر رہے ہیں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ یہ ہے بہت تعجب کی بات کہ انسان مر جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، دوبارہ پیدا ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تعجب ہوتا تھا. اور اس تعجب کی وجہ یہ تھی، وہی بات میں عرض کرتا ہوں، بل کذبوا بالحق لما جاءہم، جب یہ حق ان کے پاس آیا، قرآن پیش کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اور یہ بات بتائی تو انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، نہ ان دلائل پر غور کیا، نہ اس شخصیت پر غور کیا۔ حالانکہ اس شخصیت پر غور کرتے تو انہی کی سوسائٹی میں اس شخصیت کو صادق اور امین کہا گیا۔ کسی نے حرف نہیں انگلی نہیں اٹھائی ان کی شخصیت، نہ اس پر غور کیا، نہ اس قرآن پر غور کیا جو پیش وہ کر رہا تھا جس میں دلائل تھے آخرت کے، نہ اس پر غور کیا، نہ اس پر غور کیا۔ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، اور وہ الجھاؤ میں پڑ گئے، خلط مبس میں پڑ گئے، گڑبڑ میں پڑ گئے۔ کبھی کہنے لگے یہ شاعر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہنے لگے یہ شاعر ہے، کبھی کہنے لگے یہ مجنون ہے، طرح طرح کے الزامات ان پر لگائے، اور یہ غور نہیں کیا کہ جو کہہ رہے ہیں شاید ہمارے فائدے کی بات ہو، ہمارے مزے کی بات ہو، ہماری عاقبت کے انجام کی خبر ہو اس میں۔ تو یہ نہیں سوچا ہم نے۔ انسان اگر سنجیدگی سے اپنے زندگی کے مسئلے کو نہ سوچے تو اسے کچھ نہیں ملتا، وہ پھر اسی طرح پریشان رہے۔ اب ان باتوں کے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اس کائنات کو فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ، تمہارے اوپر جو کائنات ہے، آسمان ہے، آسمان سے مراد اوپر کی کائنات، تمہارے اوپر جو کائنات ہے، اس کائنات کو کوئی غور سے دیکھا؟ اگر آدمی برہنہ آنکھوں سے بھی دیکھے تو حیران رہے گا، فضا میں کتنے کتنے بڑے سیارے، کتنے کتنے بڑے ستارے لٹک رہے ہیں، کوئی ایک بھی گر جائے دنیا تباہ ہو جائے، کون روکے ہوئے انہیں، کون گردش کرا رہا ہے انہیں؟ اور دوربین سے اگر دیکھیں تو اتنی بڑی کائنات ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، جس کی کوئی تھا نہیں۔ یہ جو ہمارا کہکشاں ہے، یہ بڑے کہکشاں کے بغل میں پڑا ہوا ذرا سا، انسانوں نے اب تک مشاہدات کیے ہیں، سائنسدانوں نے، اور اب تک جو کائنات کو دیکھا ہے، تو اسی فضا میں ہمارے سورج سے کئی گنا، لاکھوں گنا بڑے سیارے یہاں موجود ہیں۔ یہ انسانوں نے خود مشاہدہ کیا، اور یہ جو علم میں آ سکا، اور جو علم میں ابھی نہیں آیا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے تو وہ پیدا کیا جو ابھی تمہارے علم میں نہیں۔ جیسے جیسے سائنس بڑھتی جائے گی، علم معلومات ہوتی جائیں گی، لیکن جو کچھ تم دیکھ چکے ہو وہ غیر معمولی ہے۔ یہ اتھا کائنات بلکہ ایک کہکشاں ہے جس سے روشنی لاکھوں برس میں دنیا میں پہنچتی ہے، جبکہ وہ ہزاروں میل کی رفتار سے چل رہی ہے۔ اس کائنات کی کوئی انتہا نہیں۔ تو وہ اللہ جس نے یہ ایک آسمان بنایا، پھر یہ کیسا بنایا ہے، کوئی ستون نہیں، کہیں دراڑ نہیں، کہیں شک نہیں، کہیں جوڑ نہیں۔ آپ بڑی سے بڑی چھت بھی بنائیں گے، چھوٹی سے چھوٹی چھت بنائیں گے، جوڑ تو ہوگا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت بنائی ہے، پوری کائنات اس میں ہے، کوئی دراڑ نہیں۔ کیف بنیناہا وزیناہا، کیسا سجایا ہے اسے، رات کو دیکھیے کیا رونق ہوتی ہے۔ وما لہا من فروج، اور کہیں شک نہیں ہے، کہیں دراڑ نہیں ہے، کہیں کوئی دراڑ اور شگاف نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے۔ والارض مددناہا، اب آسمان کو چھوڑیے، زمین کو دیکھیے، زمین کو پھیلایا ہے۔ والقینا فیہا رواسیہ، اور اس میں پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں تاکہ کسی طرف جھل نہ جائے، بیلنس برابر رہے۔ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس نے طرح طرح کے پھل پیدا کیے ہیں، غلے پیدا کیے ہیں، طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ وہی زمین ہے، اسی میں ایک درخت کی جڑیں ہیں، اور وہ کھٹا پھل پیدا کر رہی ہیں، وہی جڑ، وہی زمین ہے، وہی پانی ہے، اس سے میٹھے پھل پیدا ہو رہے ہیں۔
तबसरतम व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, ये इंसान की आंखें खोलने के लिए और याद दिलाने के लिए और अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद करने के लिए ये बहुत काफ़ी है अगर आदमी इसे देखे। मगर होता यह है कि इंसान इस कायनात को देखते हुए इस तरह गुजर जाता है जैसे बैल कब्रिस्तान में से गुजर जाता है। कब्रिस्तान से बैल गुजरता है, उसे क्या मालूम कि क्या है। हम इस कायनात से गुजरते हैं, बिल्कुल इसी तरह गुजर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये फल ये दरख्त में लगा हुआ है। नारियल देखिए, नारियल कभी देखा आपने? इतने लंबे दरख्त होते हैं, इसमें फुंची पर वो नारियल लटकता होता है, उसमें पानी भरा हुआ, मीठा पानी, लजीज पानी। एक एक चीज़ की तरफ अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहा है। वनज़्ज़लना मिनस्समाइ माअन मुबारका, और हमने आसमान से पानी बरसाया, मुबारक पानी। इसलिए कि पानी वो भी होता है जो आदमी को तबाह कर देता, तूफान का पानी भी होता है। वो पानी में रसाया हमने, मुबारक है, जिसमें बरकतें हैं। फ़अंबतना बिही जन्नात, फिर उससे हमने तरह तरह के बागात पैदा किए, तरह तरह के फल पैदा किए। सूरह रात में है कि एक ही पानी से तुम सींचते हो बाग को, करीब करीब 2 पेड़ हैं, एक ही पानी से सींच रहे हो, एक ही ज़मीन है, एक फल मीठा निकल रहा है, सनवानु वगैरह सनवाई उसका विवाह हुआ है। पानी तो एक ही पे डाल रहे हो उसे, लेकिन एक मीठा फल आ रहा है, एक खट्टा फल आ रहा है। खट्टे का अपना मज़ा है, मीठे का अपना मज़ा है। ये कौन है तकसीम करने वाला? वनज़्ज़लना मिनस्समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नात, तो हमने इससे फल वहब्बल हसीद, लेकिन सिर्फ फल ही नहीं पैदा किए, इसलिए कि इंसान की ज़रूरत सिर्फ फलों की नहीं है। फल एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, 20 दिन रहेंगे। अब ये फ्रिज का इंतजाम आपने कर लिया, 20 दिन रख लीजिए, महीना भर रख लीजिए, लेकिन साल भर तक तो गल्ला रहे। हब्बल हसीद, हमने फसलें भी पैदा की हैं जिन्हें तुम काटते हो और जिन्हें साल भर तक ज़ख़ीरा करते हो। गेहूँ है, मकई है, दालें हैं। इसकी तरफ इशारा किया उन्होंने कि अगर सब सिर्फ फल ही पैदा कर देता तब भी तुम्हारा काम न चलता। हब्बल हसीद, खेतियाँ भी पैदा की। वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा, और हमने खजूर के दरख्त पैदा किए बड़े लंबे लंबे, लहा तल नदीद, खोशे लगे हुए हैं, एक से एक खोशा, हर एक का मज़ा अलग, हर एक का जायका अलग, हर एक का फ़ायदा अलग, हर एक अलग तरह का है। रिज़्क़न लिल इबाद, कि अपने बंदों के रिज़्क़ का हमने इंतज़ाम। इस कायनात को देखो जिसने करोड़ों बंदों के रिज़्क़ का ये इंतज़ाम किया, और कायनात जहाँ से शुरू हुई है जहाँ तक है सब एक है, इसलिए कि वहाँ की रोशनी यहाँ आ रही है, कहीं दरार नहीं, कहीं इसमें फसल नहीं है, कहीं से ताल्लुकात टूट नहीं रहे हैं। तो ये अल्लाह जिसने ये इंतज़ाम किया है, इस पूरी कायनात के मुकाबले में तुम तो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं हो। सोचो ये इंसान क्या है, इस पूरी कायनात, अजीम कायनात के मुकाबले में एक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। इतनी बड़ी कायनात जो खुदा बना सकता है तो तुम्हें दोबारा नहीं पैदा कर सकता। ये है रिज़्क़न लिल इबाद व अहयैना बिही बलदतम मैता। और तुम तो आंखों से मुशाहिदा करते हो, कभी कभी ऐसा होता था कि अरब में 5-5 साल तक बारिश नहीं होती, खुश्क सहरा होता, फल फूल कुछ नहीं होते, सब्जा नहीं होता, कुछ नहीं होता, हशरातुल अर्द भी मर जाते, कुछ नहीं होता। लेकिन 5 साल के बाद जो ही छींटा पड़ा, बारिश बरसा, हशरातुल अर्द भी जिंदा हो गई, सब्जियां भी जिंदा हो गई, सब्जी भी निकल आई, सब्जा भी उगाया। तो ये तुम क्या मंजर नहीं देखते हो हर साल?
ہر تیسرے سال، چوتھے سال، پانچویں سال. بڑا تعجب کی بات ہے کہ جو ہی سیدھا بڑا اوپر سے حشرات الارض بھی زندہ ہو گئے اور یہ سبزے بھی زندہ ہو گئے، ہریالی بھی آ گئی. یہ کہاں سے پھوٹتی ہے؟ احیینا بہ بلدۃ میتا. کس طرح ہم ان پھلوں کو، سبزوں کو اگا دیتے ہیں، حشرات الارض کو زندہ کر دیتے ہیں. کذالک الخروج. اس طرح تمہیں بھی نکالیں گے زمین سے، اس طرح تمہیں بھی زمین سے اٹھائیں گے. پھر آپ غور کیجیے، یہ جو کھیتی باڑی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس پر کبھی غور کیجیے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اب تو آپ لوگ تو شہروں میں رہنے والے ہیں، کھیتوں میں جائیں کبھی اور کسانوں کو دیکھیں تو مزہ آئے. سنا ہے کبھی گائے سے دودھ نکل رہا تھا، گائے کو دودھ رہے تھے، دودھ نکل رہا تھا. ایک لڑکی نے سوال کیا، تھی امریکن، اس نے کہا اس کا سوئچ کہاں لگا؟ اسے فکر تھی بجلی سے نکل رہا ہوگا، سوئچ ہوگا اس کا. تو ہمیں تو یہ قدرت کی آثار اور قدرت کی نشانیاں نظر ہی نہیں آ رہی نا. اس شہر میں رہتے ہوئے یہ کہاں چیزیں نظر آتی ہیں؟ آپ کبھی غور کیجئے، کسان کے پاس جائیے، کھیتی جب بو رہا ہو کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے، پھر اس میں دانہ بکھیرتا ہے، پھر اسے اوپر سے مٹی ڈال دیتا ہے، دفن کر دیتا ہے. دانوں کو دفن کرتا ہے نا، بیجوں کو دفن کر دیتا ہے. دفن کرنے کے بعد اب وہ اللہ سے لو لگاتا ہے کہ اے پروردگار میری فصل ہوئے، اچھی فصل آئے. بالکل یہی بات ہم کرتے ہیں، انسانوں کو دفن کرتے ہیں. ہمارے ہر سال کا مشاہدہ ہے کہ جن دانوں کو، جن بیجوں کو ہم نے دفن کیا ہے، اللہ سے لو لگاتے ہیں اور تھوڑا دیر کے بعد اٹھاتے ہیں. یہ ہر سال کا تجربہ ہے. مگر جب ہمارا ذکر آتا ہے تو ہم اپنے بارے میں نہیں مانتے کہ ہم بھی اٹھ سکتے ہیں دوبارہ. ہر سال یہ تجربہ کرتے ہیں، ہر سال یہ بات سامنے آتی ہے. رزقا للعباد واحیینا کذالک الخروج. اس طرح تم نکلو. اس کے بعد ایک بات اور کہی ہے کہ جن جن قوموں نے اس آخرت کو جھٹلایا اور نبی کی تکذیب کی ہے وہ سب تباہ ہو. چند قوموں کا ذکر ہے: قوم نوح، اصحاب رس، ثمود، عاد، فرعون، اخوان لوط، اصحاب الایکہ، قوم تبع. یہ اصحاب الایکہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ وقت والے کلن کذب الرسل فحق وعید. ان سب نے تکذیب کی تھی رسولوں تو ان پر عذاب آ گئے. اس کے معنی یہ ہے کہ آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے اگر تکذیب کرنے والوں پر یہ عذاب آیا ہے تو اب کیوں نہیں آئے؟ یہ دلیل ہے اس بات. ایک بات. دوسری بات یہ کہی اللہ تعالیٰ نے: افعینا بالخلق الاول. تم تو زندہ ہو، چل پھر رہے ہو، اس دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہو. تمہیں پیدا کرنے میں اور زندہ کرنے میں اور دنیا بسانے میں تو ہم عاجز نہیں رہیں گے. اس کی گواہی تو دو گے نا. یہ دنیا والے اس کی گواہی تو دیں گے کہ ہم زندہ ہیں، دنیا میں رہ بس رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. افعینا تو کیا تھک گئے ہم، عاجز آ گئے ہم. جب تمہیں ایک بار ہم نے پیدا کیا تم نہیں تھے کسی وقت اور موجود ہو اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، برت رہے ہو، خود سانس لے رہے ہو، تو اب دوبارہ تمہیں پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تم بالکل نہیں تھے اور پیدا کیا ہم نے. اب تو ہو اور مٹو گے تو کچھ نہ کچھ تو تمہارا ہے نا، اس کو دوبارہ زندہ کرنا. افعینا بالخلق الاول. کیا پہلی بار تمہیں پیدا کرنے سے اور زندہ کرنے سے ہم عاجز آ گئے؟ عاجز تو نہیں آئے. تمہارا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، برت رہے ہو، وجود تمہارا ہے، جسم ہے، روح ہے، اسی دنیا میں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، موجود ہو. اپنی زندگی پر غور کرو کہ ہم نہیں تھے کسی وقت اور اب ہیں، اور اب تو ہیں اور اب مٹیں گے، مریں گے. تو مرنے کے بعد تو کچھ تھے ہم جو مرے. وہ پیدا کرنا مشکل ہے یا یہ پہلی بار جو پیدا کرنا تھا یہ مشکل تھا؟ تو
پہلی بار جو ہم نے تو پیدا کیا تم دیکھ رہے ہو سمجھ رہے ہو اس کو کیوں نہیں مانتے افعینا بالخلق الاول کیا تھک گئے ہم عاجز آ گئے ہم پہلی بار تمہیں پیدا کرنے سے بل ہم فی لبس من خلق جدید بلکہ تم بہت شک میں ہو اور الجھاؤ میں ہو نئی تخلیق سے دوبارہ ہمیں پیدا کیا دوبارہ پیدا کیا جانا پہلے پیدا کیے جانے سے زیادہ آسان واخر دعوانا